اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں قابل احترام حلیم عادل شیخ صاحب, خرم شیر زمان صاحب, ان کے رفقائے کار. ہمیں بہت حوصلہ ملا کیونکہ یہ وفاق کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے نمائندے ہیں اور اہم نمائندے ہیں. ہمارے قطن تاجروں کے ایسے کوئی عزائم نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی بغاوت پہ اکسا سکے, ہم سڑکوں پر آئیں, ہم حکومت کی سندھ کے خلاف کوئی غیر سیاسی عزائم رکھتے ہوں. ہمارا تو ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ, ہمیں سہولت کے ساتھ, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تحفظات کے ساتھ جو آپ نے کورونا کے سلسلے میں مقرر کیے ہیں ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے. مجھے کوئی بتائے کہ ہماری یہ مانگ غلط ہے, یہ مطالبہ غیر قانونی ہے, اور ہم نے صرف یہ کہا, بار ہم نے ہر فورم پر آپ نے ہماری اس بات کو اجاگر کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ایک شعر کی زبان میں کہوں گا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی, دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. اگر اب بھی آپ ہم سے بات نہیں کریں گے تو یہ انتشار شاید اس جگہ چلا جائے جو ناقابل واپسی ایک مقام ہوگا. کراچی میں کون سی سیاسی جماعت ہے, کون سا ایسا طبقہ ہے جنہوں نے ہم سے اظہار افسوس نہیں کیا, ہماری مدد کرنے کا اظہار نہیں کیا, جنہوں نے ہمیں درست قرار نہیں دیا. آپ دیکھیں 2 گھنٹے کاروبار کو محدود کرنا آپ کے لیے تو ایک آسان سی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ 9 بجے تک, رات 9 بجے تک ٹریفک کے ہجوم سے گزر نہیں سکتے. اب 5 بجے جب ایک لشکر ٹریفک کا دفاتر سے نکلتا ہے, پھر کاروباری طبقہ اس میں شامل ہوتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ 3 گھنٹے تک وہ رش کم نہیں ہوتا. تو آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو, رش نہ ہو, مجمع نہ ہو, لوگ ایک دوسرے سے جڑ نہ سکیں تاکہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو سکے. تو آپ نے تو ایسے اقدامات کر دیے کہ جس میں ہجوم بن گئے, ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے. آپ کو سارا وائرس تاجروں میں نظر آتا ہے. کبھی آپ محلوں میں جا کے دیکھیں, گلیوں میں جا کے دیکھیں, آپ مضافاتی علاقوں میں جا کے دیکھیں, آپ کے ادارے کسی کو بند نہیں کروا سکے, بلکہ ایک پیرلر بزنس, ہمارے کاروبار سے بڑا بزنس شروع ہو گیا جس میں تھانے ملوث ہو گئے, جس میں کمشنری سسٹم پورا اس میں ملوث ہو گیا. ایک سزا کی شکل ہے یہ معاشی ہب, ایک ایسے گرداب میں آ گیا, ایک ایسے بھمر میں پھنس گیا جس سے نکلنا ہمیں تو دور دور تک نظر نہیں آتا. اگر حکومت سندھ خود اپنے طور پر لچک پیدا نہیں کرتی, اپنی اصلاح نہیں کرتی, تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال مزید گھمبیر ہوگی. اور ہم تو کیا کریں, مرتا کیا نہ کرتا, ہم تو جگہ جگہ جائیں گے. ہمارے لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, کوئی گورنر راج مانگ رہا ہے, کوئی مارشل لا مانگ رہا ہے, کوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے, تو آپ ہی ہماری مدد کر دیں خدا کے لیے. مراد علی شاہ صاحب, ہماری مراد صرف اتنی ہے, ہمیں کاروبار کرنے دیں. ہمیں کورونا سے بچاؤ کے لیے جتنی سخت تدابیر آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا کے لیے ہمیں کاروبار کرنے دیں. صرف 1 ماہ میں کاروبار سمٹ کر 20% تک محدود ہو گیا. میں ان کاروبار کی بات کر رہا ہوں اور حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہت بہترین شکل میں وہ کاروبار مستحکم تھے, آج خون کے آنسو رو رہے ہیں. یہ 2 گھنٹے کا پیچھے آنا, ابھی بڑی تفصیل سے شیخ صاحب نے کچھ باتیں کہی, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن 2 گھنٹے کاروبار کے محدود کرنے سے ایسا ہو گیا جیسے ہماری کاروباری آکسیجن روک دی گئی. تو خدا کے لیے ہم آپ سے جھگڑا نہیں چاہتے, ہمارے کوئی غیر جمہوری
کوئی عزائم نہیں ہے. ہم صرف کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کے لیے کورونا سے احتیاط کے لیے آپ فوری طور پر عوام سے آپ نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کراچی کو بڑی مشکل سے امن کی جانب آیا ہے. اب اسے انارکی کی طرف نہ دھکیلیے. اگر ضد میں ہے تو ضد چھوڑیے, اگر کوئی انا میں ہے تو انا توڑیے. عاجزی حکمرانوں کی کامیابی کا ایک شیوا ہے. عاجزی اختیار کیجئے. ہم آپ کی رعایا ہیں. صوبہ سندھ میں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے. آپ ایسے فیصلوں سے اگر اس میں کوئی آپ کا سیاسی آنکڑا تو ہوا کرے. ہماری آپ سے کیا ضد ہے؟ ہمارا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم آپ سے صرف کاروبار چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پولیس اور اسسٹنٹ کمشنرز میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے بچایا جائے. ہم آپ کے مشکور ہوں گے اگر آپ ہماری بات مان لیں, ورنہ ہم وہ کچھ کریں گے جو شاید ہمیں بھی اچھا نہ لگے اور شہر کے لیے بھی اچھا نہ ہو. راجہ صاحب